یہ کوئی ایسی جماعت جو مدد کرتی اس کی خدا کے سوا، اور نہیں تھا وہ خود اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے۔ اور صبح کی ان لوگوں نے جو آرزو کر رہے تھے اس جیسا ہونے کی، گزشتہ کل کہہ رہے تھے بس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا احسان ہم پر، البتہ دھنسا دیتا وہ ہم کو بھی۔ ایسے ہی نہیں کامیاب ہوتے کافر لوگ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 81 اور 82 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں قارون اور قارون کی دولت کے انجام کا بیان ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے تمنا کی تھی اس کی دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر کے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، اللہ ہمیں بھی یوں دھن دولت دیتا، کرو فر دیتا، مال سرمایہ دیتا، اور ہمارے بھی یوں آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، کوئی دنیا کے اندر ہمیں بھی پوچھنے پاچھنے والا ہوتا، ہماری بھی کوئی وقت اہمیت حیثیت ہوتی۔ کچھ لوگوں نے یہ دل میں خیال کیا تھا، اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت کے لحاظ سے کتاب کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یعنی ایمان والے، اس کتاب کے اس دین کے لحاظ سے مسلمان، ان میں سے کافی سارے وہ بھی تھے جو مال سے متاثر ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یوں دھن دولت ملا ہوتا، ہماری یوں ٹھاٹھ باٹھ کرو فر ہوتی۔ لیکن جو اہل علم تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، اپنی معرفت عطا فرمائی تھی، جن پر دنیا کی حقیقت کھلی ہوئی تھی کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی یہ ٹھاٹھ باٹھ عارضی ہے، یہ محض پانی کا بلبلہ ہے، یہ محض چمکیلا سانپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ اس چیز کو جانتے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی ان تمنا کرنے والوں کو ملامت کی کہ تمہاری ہلاکت، تمہارا ستیہ ناس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نیک اعمال پر جو اللہ نے اپنی طرف سے بدلہ عطا فرمانا ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر اور خیر والا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس نے مال کے نشے میں آ کر کے دولت اور دنیا کا جو آسائشیں اس کو ملی تھیں اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے، اللہ کی ترجمانی کی وجہ سے، دین کی دعوت کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر عزت تھی وہ بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ اس پر اسے کافی حسد تھا کہ دولت میرے پاس ہے، ہوں میں بھی ان کا چچا زاد بھائی، لیکن ان کی لوگ واہ واہ کرتے ہیں، ان کو لوگ پیر مانتے ہیں، ان کو لوگ رہبر رہنما مانتے ہیں، ان کو لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کی اقتداء و اتباع کرتے ہیں، اور مجھے پوچھتا کوئی نہیں۔ اس کو یہ حسد بھی تھا، اور اس کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے منصوبہ پروگرام بھی بنایا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ جب اس عورت کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام واعظ و تبلیغ فرما رہے تھے مجمع عام میں، اس نے آ کر کے اس طرح سے گھٹیا بات کہنے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً وہیں اپنی چادر بچھائی اور نماز کی نیت کر لی، یعنی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ میری برات، میری پاک دامنی اس عورت کا جھوٹ و فریب
اور پھر جو اس کے پیچھے سازش ہے اس کا بے نقاب کرنا، رب کائنات تو میری مدد فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام پھیرا پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہا کہ سچ سچ بتا تجھے خدا کی قسم۔ تو اس وقت اس نے، ایک روایت میں ہے کہ خود سچ بتایا، اور ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کے پیٹ سے آواز آئی، اس بچے نے شہادت دی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، میرا باپ تو فلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غائب سے انتظام فرمایا اپنے نیک بندے کی آبرو کی حفاظت کا، اور یہ خدائی قانون ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے جب کوئی اللہ والے سے جنگ کرتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے میں مخلوق سے کر رہا ہوں، وہ پھر اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کا مقابلہ پھر کسی بندے سے نہیں ہے، انسان سے نہیں ہے، اس کا مقابلہ پھر خود خدا کی ذات سے ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب کائنات اس سے تو خود ہی نمٹ لے۔ تو آتا ہے روایت میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ جیسی تو سزا چاہے اس کو ویسی سزا ملے گی، اس کا اختیار تجھے دیا جاتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اس کو یوں دھنسا دیا جائے، دھن دولت سمیت، اس محل سمیت، اس سرائے سمیت جس پر یہ فخر کر رہا ہے، جہاں اس کی دولت کے ڈھیر ہیں، انبار ہیں، اس مکان، اس کوٹھی، اس بنگلے، اس سرائے، اس مکان سمیت اس کو زمین نگل لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اس کو اس کے محل، گھر، سرائے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ خسف، مسخ، پہلی امتوں میں تو یہ عذاب عام آئے کہ زمین پھٹی اور پورے کا پورا گاؤں اندر چلا گیا، پورے کا پورا علاقہ اندر چلا گیا، پوری کی پوری بستی ہی یوں تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اور شکلوں کا بدلنا، مسخ، شکلیں بدل گئیں، بندر بنا دیے گئے، مختلف مخلوقات کی شکلوں میں بدل کر کے پھر ایک دو دن کے بعد اللہ نے صفایا کر دیا زمین سے ان کا۔ پچھلی قوموں میں تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مشکات شریف میں 3 روایتیں اس قسم کی آتی ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اس طرح کا اجتماعی عذاب نہ آئے، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو حضور کی رحمت کے صدقے ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ یہ مت سمجھے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو گئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کی دعا ہے کہ باوجود ہمارے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں جو وہاں الگ الگ ایک ایک قوم کے اندر تھے، جن ایک ایک گناہوں کی وجہ سے وہ قومیں مسخ کر دی گئیں، خسف کر دی گئیں۔ آج ہم میں سے ایک ایک کے اندر ان ساری قوموں والے گناہ موجود ہیں، پھر آقا کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پہ اس طرح کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ جزوی طور پر خسف اور مسخ یہ دونوں میری امت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی عذاب تو ایسا نہیں آئے گا، لیکن جزوی طور پر کہیں کہیں افراد کے ساتھ ایسے واقعات میری قوم، میری امت کے اندر بھی آئیں گے، اور اس کے نمونے بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے دھنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو۔ دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اس لیے جنت کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر دار الخلود، دار البقاء، کئی جگہ پر ان الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی ہم نے دھنسا دیا، الارض، زمین میں۔ اب اس سے پہلے قرآن مجید میں آیا وَأَكْثَرُ جَمْعًا، وہ سمجھتا تھا کہ میری جماعت، میرے ورکر، میرے حمایتی، میری پارٹی کے افراد یہ بہت زیادہ ہیں۔ اکثر جمع، وہ یہ سمجھتا تھا کہ افرادی قوت میری بڑی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کہتا ہے فما کان لہ من فئۃ، پس نہیں تھی اس کے لیے کوئی ایسی جماعت
ینصرونہ، جو اس اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ اب کوئی اس کو یہاں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا من دون اللہ۔ جب اللہ عذاب دے رہا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جو اس کو بچا سکتی۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بچا سکنے والوں میں نہیں تھا، جو بڑی ٹھاٹ باٹ سے لوگوں کے سامنے نکلا کرتا تھا، لیکن آج وہ ساری مخلوق کے سامنے اپنے گھر محل سمیت زمین کے منہ میں جا رہا ہے، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ کوئی اور اس کو بچا سکتا ہے۔ تو جس وقت اس کا یہ حال ہوا تو وہ لوگ جو پہلے اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس کی کرو فر کو دیکھ کے اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، وَأَصْبَحَ الَّذِي، اور ہو گئے وہ لوگ تمنوا مکانہ، جو آرزو اور تمنا کر رہے تھے اس جیسا ہونے کی، بالامس سے گزشتہ کل تھوڑا عرصہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی یوں دولت ملی ہوتی، ہمارے لیے بھی یوں اعزاز و اکرام ہوتا۔ اب وہ یقولون کہہ رہے تھے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، بس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لہٰذا امیری اور غریبی یہ خدا کی رضا کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ کوئی امیر یہ مت سمجھے چونکہ اللہ مجھ پہ راضی ہے اس لیے مجھے دیا، اور کوئی غریب مت سمجھے اللہ مجھ پہ ناراض ہے اس لیے نہیں دیا۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کوئی غریب بیچارہ کسی امیر کے پاس اپنی ضرورت لے کے گیا ہے، حاجت لے کے گیا ہے، ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن بیچارے واقعی مستحق بھی ہوتے ہیں۔ وہ آ کر کے منت کر رہا ہے اللہ تجھے یوں کرے، اللہ تجھے یوں کرے، مجھے کچھ دے، اور آگے والا جواب دیتا ہے جو تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے دے وہی اللہ تجھے دے دے، وہی اللہ تجھے دے دے۔ مجھے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے یہ دے گا وہ دے گا مجھے دے، تو جو اللہ تجھے دے مجھے دے گا تیرے کہنے پر وہ تجھے دے دے۔ الیاذ باللہ اس طرح کی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ گویا اس کو نہ ملنا یہ اس کی حقداری ہے اور مجھے مل جانا میرا اپنا حق ہے۔ ایسی بات نہیں، میرا اللہ جو مجھے دے سکتا ہے وہ اس کو بھی دے سکتا ہے، جو تجھے دے سکتا ہے وہ اس کو بھی دے سکتا ہے۔ تجھے دے کر کے آزما رہا ہے اور اس کو نہ دے کر کے آزما رہا ہے۔ تو بھی اس کے امتحان سے گزر رہا ہے، وہ بھی اس کے امتحان سے گزر رہا ہے۔ تجھے آزما رہا ہے کہ تو دولت کو اپنا سمجھتا ہے یا رب کی نعمت سمجھتا ہے اور اسی کی امانت سمجھتا ہے، اور پھر امانت داروں تک امانت پہنچاتا ہے۔ اللہ روزی ساری مخلوق کو خود دیتا ہے، لیکن اللہ اگر میرے ہاتھ کو ذریعہ بنا دے تو اس سے بڑی میری خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ رب کائنات ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ جیسے دین کے کام کے لیے اللہ کا دین کسی کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ کا دین نہ کسی مولوی کا محتاج ہے، نہ کسی پیر کا محتاج ہے، نہ کسی مدرسے کا محتاج ہے، نہ کسی مسجد کا محتاج ہے۔ وہ اللہ خود اپنے دین کے لیے آپ ہی محافظ کافی ہے۔ اللہ اگر مجھے آپ کو استعمال فرما لے تو یہ اس کی بڑی عنایت اور مہربانی ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا تو یہ اللہ کی ویسے مرضی ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی خوشی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر کسی کو تنگ کیا روزی کے لحاظ سے تو یہ اس کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ لولا امن اللہ علینا، مجھے یاد ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندہ دیہات میں اتنا بڑا امیر تھا کہ 400 سے زیادہ بکریوں کے بھیڑوں کے ریوڑ اس کے چرتے تھے، اس کے اونٹوں کے ریوڑ تھے، ایسے نہیں کہ 2-4 ہوں باندھ دیے جائیں، ریوڑ کی شکل میں گئے، ریوڑ کی شکل میں آ کے باڑے کے اندر بند کر دیے گئے، ایک ایک اونٹ کو الگ الگ نکیل رسی نہیں ڈالی جاتی، اتنا زیادہ تھے۔ اور ایک دن کا اس کا دودھ جو بنتا تھا، اس وقت دودھ بیچنے کا رواج کم تھا، دودھ بنتا جو اس کا مکھن گھی بناتے تھے، یہ 16 کلو والا جو ٹین ہے، یہ 2 ٹین روزانہ کے گھی دیسی کے وہاں سے نکلتے تھے اس کے گھر سے۔ کتنے نوکر کتنے چاکر،
لیکن میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، وہ آخری جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ بیچارہ بیمار ہوا، پورے گھر کے اندر ایک کمرے میں پڑا رہتا، انہوں نے چارپائی کو نیچے سے پیشاب والی جگہ سے کاٹ دیا تاکہ پیشاب پخانہ کرے بھائی یہیں سے نیچے گزرتا رہے۔ کوئی بیٹا بیٹی گھر کا بندہ اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، بس ایک بندہ رکھا، جا کے 24 گھنٹے کے بعد صفائی کر کے آ جانا، اوپر پانی بہا دینا، نیچے صفائی کر دینا، اور روٹی جا کے جو کوئی بھی چیز قریب رکھنا، کھا لے تو کھا لے، نہیں تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ آخری تو بالکل ایسے گزرا، کوئی رشتہ دار قریب جانے کو تیار نہیں۔ اور اس کے بیٹے 2 ہی تھے، اور دونوں چند دنوں کے بعد بیچارے دوسروں کی گولی سے اکٹھے ایک ہی دن میں اپنے دروازے کے اوپر ہی دونوں مار دیے گئے۔ اب بتاؤ وہ دولت کہاں گئی؟ وہ ہیر پھیر مال دولت کس کام آئے گا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو تبلیغ والے گئے ایک دفعہ، یہ بھی میں اس کو چھوٹا بچہ تھا، تبلیغ والے گئے اس کے دروازے پہ نصیحت کرنے کے لیے۔ اس نے جو باتیں کی بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا کہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں، نماز والے رکوع کرتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں، یہ خدا کو یوں کرتے ہیں، یوں دکھاتے ہیں، اوپر اس فلاں حصہ کر لیتے ہیں، نیچے فلاں حصہ، یعنی ایسی منہ سے باتیں نکالیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ لیکن پھر اللہ نے ایسا نشان عبرت بنایا کہ وہ ضرب المثل بن گیا کہ اللہ پاک مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی لوگ جو کل منہ میں پانی لا رہے تھے، تمنا کر رہے تھے کاش ہمیں بھی ایسی چہل پہل ملتی، اب وہی اس کا حشر دیکھ کے کہہ رہے تھے لولا امن اللہ علینا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، کہ ورنہ کل جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں بھی ایسی دولت ملے، اگر اللہ ہمیں دے دیتا تو آج ہم بھی اسی کے ساتھ یوں گویا کہ زمین کا لقمہ بن جاتے، ہم بھی تو یوں زمین ہمیں نگل لیتی۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا احسان ہم پر لا خسف بنا، البتہ ہمیں بھی اللہ دھنسا دیتا، کیونکہ تمنا تو ہم نے بھی کی تھی۔ وَكَأَنَّهُ، اب پتہ چلا کہ یہ بات حقیقت ہے، لا يفلح الکافرون، کافر بندہ کبھی فلاح نہیں پاتا، کامیاب نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کفر اعتقادی، عقیدے کا کفر، اللہ کا احسان ہے، اس سے تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اللہ موت تک اس سے بچائے رکھے۔ لیکن جو کفر عملی ہے، عملی طور پر فرائض کا چھوڑ دینا، عملی طور پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ اس سے بھی ہماری جان چھڑائے کہ یہ عملی کفر، فرائض کا چھوڑ دینا، کبھی نماز چھوڑی جا رہی ہے، کبھی روزہ چھوڑا جا رہا ہے، کبھی زکوٰۃ چھوڑی جا رہی ہے، حج فرض ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی، اور بہت سارے اسلامی دینی احکام اور فرائض ہیں جن سے ہم غفلت برتتے ہیں، تو یہ عملی کفر ہے، یہ عملی ناشکری ہے، انکار ہے، اس سے بچنا بھی لازم ہے، اور اس کے بارے میں اپنی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔